السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ، ایک نیک آدمی جو تابعین میں سے ہے، ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے نقل کریں گے تو یقیناً امید ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا کہ گناہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان آدمی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا امام صاحب مجھے کوئی واضح نصیحت فرمائے تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑ پاتا، گناہ ہو جاتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دے، کوئی ایسی بات بتا دے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کہنے لگے یہ کوئی بات نہیں، آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ گناہ بھی کرتے رہنا لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پہ عمل کر لے تو پھر وہ گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، نوجوان کے گناہ کی اجازت بھی مل رہی ہے، ساتھ ایک کرنے والا کام ہے وہ بھی کرتا رہوں گا۔ کہنے لگے جی جلدی بتائیں وہ کیا کام ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور مجھے کچھ نقصان بھی نہ ہو، اللہ ناراض بھی نہ ہو۔ کہنے لگے تم نے ایسے کرنا ہے کہ جب بھی تم گناہ کرنا چاہو تو کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے گناہ کرنا جہاں پہ تجھے اللہ نہ دیکھے، اللہ کو نظر نہ آئے، بس گناہ کر لینا، پھر کچھ بھی نہ ہوگا۔ نوجوان حیران رہ گیا، کہنے لگے امام صاحب کیسی بات کرتے، وہ کون سی جگہ جہاں پہ اللہ نہیں دیکھ رہا، میں اللہ سے کہاں پہ چھپ سکتا ہوں، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، میں اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ کہنے لگے اچھا پھر ایک دوسری بات ہے وہ بتا تو اس پہ عمل کر لے۔ کہنے لگے بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اچھا گناہ کر لینا لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا، جب تم گناہ کرنا چاہو نا بس اللہ کی زمین چھوڑ جانا، اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا، کسی اور جگہ پہ جا کے گناہ کر لینا، تجھے گناہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کہنے لگا سن کے حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ کی زمین چھوڑ کے کس کی زمین پہ جاؤ، اور زمین ہے کس کی، کہاں پہ جا سکتا ہے؟ کہنے لگا میرے لیے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا چلو ایک تیسری بات بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، پھر تمہیں گناہ نقصان نہیں دے گا۔ کہنے لگا بتاؤ۔ کہنے لگا گناہ کرتے رہنا، گناہ تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، صرف ایک کام کرنا کہ بس اللہ کا رزق چھوڑ دو، اللہ کا رزق نہ کھانا، گناہ جتنے مرضی کرتے رہو تمہیں گناہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کہنے لگا یہ پہلے سے بھی عجیب تر بات ہے، اگر میں اللہ کا رزق چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کے سوا کون رزق دینے والا؟ واللہ خیر الرازقین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہی تو رزق دینے والا ہے، اس کا رزق تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اچھا یہ تینوں کام نہیں کہا، چوتھا کام کر لے پھر بھی تجھے گناہ کچھ نہیں کہے گا، تجھے نقصان نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگے۔ کہنے لگا بتاؤ۔ کہنے لگا وہ کام یہ ہے کہ جب تیرے پاس موت کا وقت آئے نا تو بس ملک الموت سے یہ کہنا کہ صرف 1 منٹ ٹھہر جا، مجھے بس 1 منٹ کی مہلت دے دے، اور اس 1 منٹ میں یا آدھے منٹ میں جلدی سے توبہ سچی کر لینا، اور توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگا امام صاحب یہ بھی عجیب ترین بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ملک الموت آ جائے گا تو میں اس وقت کیسے کہوں گا کہ مجھے مہلت دے دے؟ وہ تو 1 منٹ کی مہلت دیتا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ تو 1 لمحے کی مہلت نہیں دیتا، تو میں کیسے اس سے بچ پاؤں گا؟ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تو میں یہ تو موت کے فرشتے کو تو 1 لمحے سیکنڈ کے لیے نہیں روک سکتا، یہ بھی ناممکن ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر چلو 5ویں بات پہ عمل کر لو۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ تیرا حساب و کتاب کریں گے، فرشتوں کو کہیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ، تو فرشتوں کے سامنے اکڑ جانا، انکار کر دینا، فرشتوں کے ساتھ نہ جانے سے انکار کر دینا۔ کہنے لگا عجیب بات کرتے، یہاں دنیا کی پولیس بندے کو نہیں چھوڑتی، وہ تو اللہ کی پولیس، اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، ان فرشتوں سے کون بچ سکے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے پھر ذرا غور کر، اگر اللہ کی نظروں سے تو چھپ نہیں سکتا، اللہ کی زمین تو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کا رزق تو چھوڑ نہیں سکتا، اور موت کے فرشتے سے 1 لمحہ تو مہلت نہیں مانگ سکتا، اور قیامت والے دن اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کے سامنے تو انکار نہیں کر سکتا، تو کس دلیری کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ، کس جسارت کے ساتھ گناہ کرتا؟ اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگا امام صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے سمجھ آگے، آپ گواہ بن جائے انشاءاللہ میں زندگی میں اب آئندہ اللہ کے سامنے گناہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 5 باتیں محترم
محترم سامع و ناظرین، ہر بندہ ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے، جب وہ گناہ کرتا ہے سوچے میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی زمین پہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ کا رزق کھا کے گناہ کر رہا ہوں، موت جو ہے یہ معلوم نہیں، اس کا وقت معلوم نہیں، اجل نہ معلوم ہے کب آ جائے، اور فرشتوں کے سامنے انکار نہیں ہو سکتا۔ جب یہ 5 باتیں کوئی بھی انسان اپنے ذہن میں رکھ لے گا تو یقین کبھی پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل الاحد اسلام اسٹوڈیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔